ہاں مت ابھی وہ اسٹارٹ کیجیے روما میڈم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ آن لائن کانفرنس میٹنگ انجمن اسلام کریمی لائبریری کے فارمر چیئرمین معین الحق چودھری صاحب کی یاد میں آرگنائز کی گئی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے میٹنگ کم وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کانڈولنس میٹنگ یعنی میں روما خان، ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب اور جناب شمیم طارق چودھری صاحب کی یاد تازہ کریں گے اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے. سب سے پہلے میں چودھری صاحب سے اپنی ملاقات کی یاد تازہ کروں گی. میرا نام خان روما اے رحمان ہے. میں کلیان میں رہتی ہوں اور سمدیا کالج، بھیونڈی کے سمدیا کالج میں ٹیچنگ کرتی ہوں. میں نے آج کی یہ کانڈولنس میٹنگ اس لیے آرگنائز کی ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا. میں معین الحق چودھری صاحب کا ان کی زندگی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں کر سکتی. اس سلسلے میں عرض ہے کہ جب میرا پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ ہوا اس کے بعد میں نے سمدیا کالج جوائن کر لی. وہاں پہ پڑھا رہی تھی، دیٹ واز گڈ، لیکن ایک دل میں چاہت تھی کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے. لیکن پی ایچ ڈی کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لیکن اس کا آخر ٹاپک کیا ہوگا، کس طرح سے اسٹارٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں سے جائیں، کیا کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. بڑی دل میں خواہش تھی کہ بس پی ایچ ڈی کرنا ہے. تو پی ایچ ڈی میں ٹاپک کیا ہو یہ سوچ کے بہت حیران تھی. اس کے بعد کسی نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ انجمن اسلام کے کریمی لائبریری جائیں، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے آئیڈیاز ملیں گے. اس کے بعد اور بھی میں مختلف لوگوں سے ملی اور الگ الگ اداروں میں گئی اور آئیڈیاز کلیکٹ کر رہی تھی. بعد میں ایٹ لاسٹ میں کریمی لائبریری پہنچی. وہاں پہ شروعات میں تو ایکچولی 2-3 ڈیز میں وہیں پہ جاتی اور بس لائبریری بیٹھتی اور وہاں سے واپس آ جاتی، کیونکہ تھوڑا بہت کنفیوژن تھا کہ آخر کس طرح سے بگننگ کیا جائے. بٹ لیٹر آن میری وہاں کے ڈائریکٹر شمیم طارق صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے ان کو اپنا بتایا کہ مسئلہ مان گیا کہ میرا یہ کنفیوژن ہے سر کہ اس کو کس طرح سے میں کلیکٹ کروں اور کس طرح سے ٹاپک کا ڈیسیجن لیا جائے. سر نے مجھے کافی اچھے طرح سے ایڈوائز دیا. پھر میں اپنے گائیڈ کے پاس گئی، میری گائیڈ ڈاکٹر ریتا بامبی. ان کو جب ان کے مشورے شیئر کیے تو گائیڈ میری بہت خوش ہوئی اور ایٹ لاسٹ میرا ٹاپک ڈیسائیڈ ہوا کہ اسی ٹاپک کو لے کے آپ کو ریسرچ کرنا ہے اینڈ رجسٹریشن ہوگا. تو میرا ٹاپک بنا ایٹ لاسٹ ایوولوشن اینڈ رول آف اردو نیوز پیپر ان بامبے پریسیڈنسی 1857 to 1914. الحمدللہ میرا ٹاپک اپروول بھی ہو گیا اور رجسٹریشن بھی ہو گیا. ایک دن جب میں کریمی لائبریری گئی تو وہاں شمیم طارق صاحب نے ایک صاحب سے ملوایا اور کہا کہ ان سے دعا لو. یہ صاحب کریمی لائبریری کے چیئرمین معین الحق چودھری صاحب تھے. وہ بڑی محبت سے ملے اور دعائیں بھی دی. شمیم طارق صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمہارا ٹاپک جب اپروو ہو جائے گا تو تم کو انجمن اسلام کے صدر ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب سے بھی ملواؤں گا. زیادہ تر میں کریمی لائبریری یا کسی بھی لائبریری میں یونیورسٹی وغیرہ چھٹیوں کے دن ہی میں جایا کرتی تھی، تو اس لیے کئی مہینے گزر جایا کرتے تھے. چند روز پہلے انقلاب کے اخبار سے ایک خبر معلوم ہوئی کہ جناب معین الحق چودھری صاحب دنیا سے گزر گئے. میں نے بھنڈی کے کچھ لوگوں سے شمیم طارق صاحب اور ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب کا نمبر لیے. دونوں نے شرکت کی منظوری دے دی اور اس طرح سے کانڈولنس میٹنگ کی راہ ہموار ہوئی. الحمدللہ. ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب اگرچہ کسی وجہ سے اس میٹنگ میں شریک نہیں ہیں، مگر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. انجمن اسلام کریمی لائبریری میں جو علمی ادب سرمایہ ہے
اس کی حفاظت تاریخی نام ہے۔ چودھری صاحب نے جس طرح میری حوصلہ افزائی کی یا شمیم طارق صاحب نے جس طرح میری رہنمائی کی وہ بھی دوسرے کے لیے نمونہ ہے۔ چودھری صاحب دنیا میں نہیں ہیں، میں صرف ایک بار ان سے 2 منٹ کے لیے ملی ہوں، لیکن ان 2 منٹوں میں جو انہوں نے کہا وہ میرے ذہن میں ہے۔ وہ ان کی بزرگانہ شفقت ہمیشہ یاد رہے گی، ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنے گی۔ 2 منٹ میں ہی ان کی بات چیت اور اندازے سے معلوم ہو گیا تھا کہ علمی کاموں میں ان کی دلچسپی ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں وہ بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور ان کو یہ بات بھی میری بھا گئی تھی کہ میں وہاں نقاب لگا کے گئی تھی، اور ایون تو میں یونیورسٹی یا ریسرچ کرنے جہاں بھی جاتی ہوں وہاں پہ نقاب لگا کے جا چکی ہوں، تو انہوں نے اس بات کی بہت تعریف کی تھی میری۔ ان کی اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میری ریسرچ میں کریمی لائبریری میں جو موجودہ علمی سرمایہ ہے میرے کام بہت آئے گی۔ ان کے انتقال کے بعد انقلاب کی خبر سے معلوم ہوا کہ وہ بزنس مین بھی تھے، دولت مند تھے۔ ان کی پڑھائی قاہرہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، مگر انہوں نے جس طرح میری باتیں سنی اور میرا حوصلہ بڑھایا وہ کوئی علمی دوست شخص ہی بڑھا سکتا ہے۔ پی ایچ ڈی کے لیے میرا ٹاپک اپروو ہو گیا تھا، تو میں نے ان سے ملاقات کرنے کی میں ان سے ملاقات کر کے خوشخبری دینا چاہتی تھی، مگر وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ کانڈولینس میٹنگ اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ ابھی بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کر کے یا ان کو ہیلپ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں چودھری صاحب بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے۔ میں شمیم طارق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت سے میری ملاقات کی جو قابل تعریف تھی اور ان کو کبھی بھلا نہیں جا سکتا۔ انجمن اسلام کریمی لائبریری میں جو علمی ادبی سرمایہ ہے اس سے مجھ جیسے کافی طالب علم فائدہ اٹھائیں گے۔ میں ڈاکٹر زہید قاضی صاحب سے اسپیشل پرمیشن لینے کی کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ اگر پرمیشن مل گئی تو ان اخبارات کی پوری لسٹ حاصل کرنے کی کوشش کروں گی جو کریمی لائبریری میں موجود ہے۔ چودھری صاحب کے بارے میں میری نالج زیادہ نہیں ہے، مگر ان کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ میری یہ بھی دعا ہے جس طرح ان کی زندگی میں کریمی لائبریری نے تاریخی کارنامے انجام دیے، اسی طرح ان کے دنیا کے گزر جانے کے بعد بھی انجام دیتی ہے انشاءاللہ۔ اس کانڈولینس میٹنگ میں جو لوگ شریک ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ شمیم طارق صاحب اور ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب نے میری درخواست پر تقریر کرنا منظور کیا، اس کے لیے بھی ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ شکریہ۔ اب میں ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب جو بھیونڈی کے لیڈنگ ایڈوکیٹ ہیں اور پالیٹکس میں بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے چیئرمین بھی ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تاثرات بیان کریں۔ ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب۔ دیکھیے، شمیم سے میرے جو تعلقات رہے وہ غالباً 1970 میں میری ان کی ملاقات کی، اور 50 سال کا وقفہ گزر گیا۔ بہت ہی شریف انسان اور ایک کامیاب کاروباری تھے وہ۔ ان کا بڑا کاروبار پیراماؤنٹ پروسیس کے نام سے ان کا بھیونڈی میں پروسیس ہاؤس تھا، اور بعد میں وہ گورے گاؤں شفٹ ہو گئے، اور گورے گاؤں میں انہوں نے ان کی فیکٹری ڈال دی، اور الحمدللہ انہوں نے کافی اس میں اللہ نے ان کو نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے کاروباری ہونے کے بعد بھی، تاجر ہونے کے بعد بھی، وہ تعلیمی امور میں، خاص طور پر ملت کے تعلیمی امور میں بہت دلچسپی لیتے تھے، اور مجھ سے جب بھی ملے تو ہمیشہ سنجیدگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ملت کے تعلق سے ہمیشہ بات ہوتی رہی۔ میری آخری ملاقات ان کے گھر پر، جو نور ولا جو جانی واکر کا پہلے وہ گھر تھا، اس سے انہوں نے خرید لیا باندرا میں۔ تو آخری میں ملاقات غالباً 5 برس پہلے میری ان سے آخری ملاقات ہوئی، تو بہت خوش ہوئے۔ جب وہ 50 سال پہلے جو ہماری ملاقات ہوتی تھی تو اس وقت میں LLB کر رہا تھا، اور سعید اختر میرے ساتھ تھے،
एडवोकेट, वो अभी भी वकालत करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो हम लोगों का बड़ा एक हम मजाक थे, अच्छा ये भी इलाहाबाद के रहने वाले। मुनुलक चौधरी का ओरिजिनल वतन जो है वो इलाहाबाद है, और मेरा भी इत्तेफाक से जो जिला पड़ता है वो फूलपुर इलाहाबाद का ही पड़ता है। तो उस नाते भी वो मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। तो मैं उनको देखा कि तालीमी उमूर में उनकी दिलचस्पी, बाद में मालूम हुआ कि वो एक अच्छे ओहदे पर फायज हैं और अंजुमन इस्लाम की इंतजामिया में भी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज बम्बई का एक बड़ा नुकसान इस लिहाज से हुआ है कि एक अच्छी शख्सियत, एक शरीफ और एक ऐसा इंसान जो चुपचाप लोगों की मदद करता है, वो हमारे बीच से उठ गया है। और एक कामयाब ताजिर और एक ऐसा इंसान जिसका अपना हल्का बहुत महदूद था, अपने वो संजीदगी से अपने मुख्तसर से हल्के में रहते थे, लेकिन उनकी सोच जो थी वो सोच हमेशा वो मिल्लत के तई बहुत ही अच्छी रही। और वो चाहते थे कि मिल्लत हर हर मोड़ पर, हर जगह वो तरक्की करे, और उसके लिए वो कोशिश रहते थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी उनको उनकी मग़फ़रत फरमाए अल्लाह ताला। और एक सच पूछें तो एक ऐसा इंसान हमारे बीच से चला गया जो बम्बई में जो जो चंद अफराद संजीदा मिजाज के और जो मिल्लत का दर्द रखने वाले हैं, उनमें एक अहम शख्सियत हमारे बीच से उठ गई। उसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा। और मेरा तो ताल्लुक बहुत पुराना था, बहुत पुराना ताल्लुक था, हमारी मुलाकात कम होती थी। वो भिवंडी, जब वो उनका ऑफिस था यहाँ भिवंडी में, तिजारत के सिलसिलों में उन्होंने अशोक नगर में एक ऑफिस भी ले रखा था, और उनका प्रोसेस का काम था। यहाँ से ग्रे क्लॉथ वो खरीदते थे और फिर उसको प्रोसेस करके वो उनको फिनिश करके उनका कारोबार था, बड़ा बड़ा कारोबार था। तो भिवंडी में भी मुलाकात होती थी। बाद में उन्होंने भिवंडी का कारोबार बंद कर दिया और मुकम्मल तौर पर वो गोरेगांव शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से उनका भिवंडी का जो ताल्लुक था, वरना भिवंडी में भी कभी कभी मेरी मुलाकात उनसे हो जाती थी। और सबसे अहम बात उनकी ये थी कि बहुत नफीस और शुस्ता उर्दू बोलते थे, बड़ी नफीस और शुस्ता उर्दू बोले और बहुत अच्छे अंदाज में बोले। और आज उस अंदाज की उर्दू सुनने के लिए आज आदमी तरसता है कि जो इतना शुस्ता और उसका तलफ़ुज़ और उनके बोलने का अंदाज। तो आज आज तो आपको बम्बई में इस तरह के लोग बहुत कम मिलेंगे जो इतनी शुस्ता गुफ्तगू करते हैं। तो ये उनका एक बड़ा वस्फ था। उर्दू से उनको वालिहाना मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी उनको। तो एक उर्दू का चाहने वाला, ज़बान व अदब का चाहने वाला, वो न शायर थे न अदीब थे, लेकिन वो जो उदबा, वो शोरा कराम, उनका बड़ा अदब लिहाज रखते थे वो। और उनकी उनकी जो भी उनकी जो उस सिलसिले में जो भी मशगूलियत रहती होगी, इसलिए कि मेरा बम्बई से जब मैं लॉ करके 72 में मैं शिफ्ट हो गया भिवंडी, तो फिर मेरा उनका जो राब्ता था वो तकरीबन टूट सा गया। फिर कभी कहीं फंक्शन में या कहीं शादी में मिल गए तो मिल गए, लेकिन वो एक राब्ता टूट गया। जो जैसा मैंने अभी कहा कि 5 बरस पहले मेरी आखिरी मुलाकात उनके बंगले पे हुई, और वो बहुत ही वालिहाना अंदाज में मुझसे कहने लगे कि खाना खा लो, और ये तुम मिलते नहीं हो। मैंने कहा भाई, बम्बई से भिवंडी राब्ता रखना अब इतना आसान नहीं रहा पहले जितना था। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि मिल्लत का एक नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि मुइन के जाने से मिल्लत का एक नुकसान हुआ है, उर्दू का नुकसान हुआ है, उर्दू अदब का नुकसान हुआ है, और उन सैकड़ों अफराद का नुकसान हुआ है जिनकी चुपचाप मुइन मदद करते थे। तो मैं अपनी जानिब से और सारे जो उर्दू दोस्त लोग हैं अपने मिल्लत के, जो दूसरे ऐसे अफराद जो मिल्लत का दर्द रखते हैं, उन सब से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि मुइन के हक में दुआ फरमाए, और अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और आला मकाम दे। हाँ तू तान
شکریہ سر. شمیم طارق صاحب. شمیم طارق صاحب سے پوری علمی دنیا واقف ہے. وہ کریمی لائبریری کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے کریمی لائبریری میں جو کام کیا ہے اس کا اعتراف ہندوستان بھر میں کیا گیا ہے. میں اب شمیم طارق صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی اپنے تاثرات بیان کریں. شمیم طارق صاحب. سر آپ ہے نا پہلے مائک کو انمیوٹ کیجئے. سر انمیوٹ کیجئے مائک کو. ہاں ابھی ہاں جی آواز آ رہی ہے سر. یاسین بھائی اور روما خان معین الحق چودھری صاحب سے اپنے تعلقات کا، اپنی ملاقات کا حال بیان کر رہے تھے، اور روما خان نے جس تفصیل کے ساتھ اپنی باتیں بتائیں کہ کس طرح وہ لائبریری میں پہنچی، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، اس کو میں بڑے غور سے سن رہا تھا اور دل سے یہ آواز آ رہی تھی، میرا یہ یقین مستحکم ہوتا جا رہا تھا کہ ہر وہ کام جو نیک نیتی سے کیا گیا ہو، سلیقے سے کیا گیا ہو، وہ اپنے باقی رہنے کی سبیل خود پیدا کر لیتا ہے. میں ایک مثال دوں کہ 1898 میں کریمی لائبریری کا قیام عمل میں آیا تھا، پھر تقریباً 40 سال تک درمیان میں وہ بند رہی، لیکن نہ کسی طرف سے احتجاج ہوا، نہ کسی طرف سے کوئی مطالبہ ہوا، نہ کسی نے کچھ کہا، لیکن خود انجمن کے ذمہ داروں کو یہ احساس ہوا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور 40 سال کے بعد دوبارہ اس کو کھول دیا گیا، احیا کیا گیا، تجدید کی گئی اور وہاں پہ نئی ایکٹیویٹیز اور تقریبات کا انعقاد ہونا شروع کیا. تو انشاءاللہ اس مرتبہ بھی جو خلا پیدا ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ پر ہوگا اور نئے سرے سے اس کے کام کا آغاز ہوگا. میں انجمن اسلام کی کریمی لائبریری میں اس وقت نہیں ہوں، لیکن میری دعائیں، میری نیک خواہشات، میری توقعات سب اس کے ساتھ ہیں. کوئی صاحب عام ہے، اس کو آگے بڑھاویں، اس کے کام کو زندہ کریں، اس کی افادیت کو برقرار رکھیں، یہی میری دعا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ جب کریمی لائبریری میں تقریبات کا انعقاد ہونا شروع ہوا تو جب انعقاد ہونا شروع ہوا تو 3 سطح پہ کام کیا جا رہا تھا. ایک سطح پر وہاں پہ علمی اثاثے کو، ادبی اثاثے کو محفوظ کیا جا رہا تھا. دوسری سطح پر انجمن اسلام کی ان ٹیچرز کا جن کا تعلق اردو سے تھا یا اردو میں دلچسپی تھی، ان کی تربیت کا کام ہو رہا تھا. اور تیسری سطح پر علمی اور ادبی ایسے فنکشنز کیے جا رہے تھے جو عام طور سے دوسرے اداروں میں یا مقامات پر یا انجمنوں میں نہیں ہوتے. کام ہوا وہ، اور اس کا اعتراف بھی ہوا. ان لوگوں نے بھی جن کا تعلق انجمن اسلام سے تھا اس کا اعتراف کیا، ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا جن کا تعلق انجمن اسلام سے نہیں تھا. ان لوگوں نے بھی اس کا اعتراف کیا جو اردو جانتے تھے، اور ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا جو اردو کسی وجہ سے نہیں جانتے تھے. مثلا میں مثال دوں کہ انجمن اسلام کے عباس ہٹاؤکر صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، اے آر ونو صاحب وائس بورڈ کے چیئرمین تھے، ہمارے عمر قاضی صاحب وہ بھی ہائر اسٹڈیز کے چیئرمین تھے. یہ حضرات والہانہ محبت کرتے تھے، ہمیشہ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا کرنے والے ہو، اور بڑے فخر سے دوسروں سے متعارف کراتے تھے کہ ہماری کریمی لائبریری میں یہ سب ہو رہا ہے.
آج ہمارے کلچرل بورڈ کے چیئرمین اختر رنگون والا صاحب بڑے والہانہ انداز میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو بھی اردو یا نہیں آتی ہے یا بہت کم آتی ہے, مگر اردو سے محبت ان کی, اردو جاننے والے کی محبت سے کچھ زیادہ ہے, اس سے کم نہیں ہے. یہ انجمن کا حال تھا. پھر جو ہمارے اس کی شہرت بڑھی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کونسل جنرل خود آئے وہاں پہ بیٹھے, ان کے سامنے سارے ریپرزنٹیشن کیا گیا کون سی کتابیں ہیں, کیا ہمارے عزائم ہیں, کیا باتیں ہیں. ترکی کا کونسل جنرل وہاں پہ آئے اور دیکھ کے گئے, خوش ہو کے گئے. ہمارے دینیات کے فنکشن میں ایران کے کونسل جنرل خانہ فرنگ ایران کے ڈائریکٹر اور دوسرے عہدیداران آئے, بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے گئے, انجمن اسلام کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کر کے گئے. پھر دینیات کے ایک فنکشن میں سعودی عرب کے وائس کاؤنسلر ہماری دعوت پر تشریف لائے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے, پورا انوگرل سیشن انہوں نے اٹینڈ کیا. تو یہ وہ حضرات ہیں جو اردو نہیں جانتے لیکن اس کی شہرت ان تک پہنچ چکی تھی. پھر ہم نے وہاں جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہیں ان کے لیے ایک پروگرام کیا تھا. اس میں تقریباً 18 اخبارات اور چینلز کے لوگ آئے تھے. دوسرے روز ہر طرف اخبارات میں بھی اور چینلز میں بھی اسی کا ذکر تھا. اس کے بعد لوگوں کا آنا شروع ہوا جو غیر مسلم تھے, وہ آتے رہے, دیکھتے رہے, پاتے رہے وہاں پہ, اور اس کا ذکر ابھی بھی کبھی کبھی ہوتا جاتا ہے. ابھی میں پچھلے ہفتے امفال میں تھا, منی پور کے کیپٹل میں, وہاں سے ایک ڈسٹرکٹ آگے فنکشن تھا. وہاں 20 زبانوں کے لوگ ادیب اور شعراء جمع تھے, اسکالرس جمع تھے. وہاں ایک آدمی پوچھنے لگا بھائی آپ کریمی لائبریری کا کیا حال ہے, وہاں کیا اساس ہے؟ ہم نے کہا بہت اچھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. تو اس کا ذکر پورے طور پر چل رہا ہے. جو اردو کے لوگ ہیں وہ ہندوستان کی مختلف یونیورسٹی سے وہاں آتے رہے اور آنے کے بعد وہاں استفادہ کرتے رہے اور داد دیتے رہے, شکریہ ادا کرتے رہے. یہ ہمارے بمبئی کے جو بچے ہیں, آر اعظمی ہیں, زبیر احمد ہیں, ان لوگوں کو ابھی کچھ دنوں پہلے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے. یہ لوگ ہمیشہ ہماری لائبریری میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کام کیا کرتے تھے, انتہائی شکر گزار. پھر نئے لوگ آتے تھے, جیسے روما خان نے جیسے بتایا, میں پہچانتا نہیں تھا. ابھی اسکرین پر ان کا چہرہ دیکھنے سے پہلے مجھے یاد نہیں تھا. ان کا نام انہوں نے جب یاد دلایا تو نام یاد آ گیا تھا, چہرہ ابھی دیکھ رہا ہوں تو میں یہ یاد رہا, ہاں میں ان سے ملا ہوں. تو اس طرح سے بے نیازی کے ساتھ ہم لوگ پورے انہماک کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ اور چودھری صاحب اس کی بھرپور تائید کیا کرتے تھے, خاموش دعا دیا کرتے تھے, حوصلہ افزائی کے کلمات کہا کرتے تھے. ہمیں وہ منظر بڑا اچھا لگتا تھا کہ کمزور ہو گئے تھے جسمانی طور پر, پہلی منزل پر ہمارا کریمی لائبریری ہے, تو ہانپتے کانپتے آتے تھے, کسی کا سہارا لے کر آ کے بیٹھ جاتے تھے. دیکھتے تھے کہ پڑھنے والوں کی کثرت ہے, تو وہ سب کو دیکھتے رہتے تھے اور اسی طرح خوش ہوتے رہے ہوں گے جس طرح سے ہرے بھرے درختوں کو دیکھ کر چڑیاں خوش ہوتی ہیں کہ ہاں یہ بسیرا مل گیا ہے, علمی دولت حاصل آ گئی ہے. دیر تک دیکھتے رہتے تھے اور جاتے تھے تو دعاؤں سے نوازتے تھے. ہمارے ان کی 1000 باتیں ہوں گی جن پر ہم کیا بات کریں. ان کو بعد میں جب یہاں پہ تقریبات کا سلسلہ کم ہو گیا اور بعد میں بالکل ختم ہو گیا تو ان کو بڑا رنج تھا. خاص طور سے یوم اقبال پر جو پروگرام وہاں پہ ہوا کرتے تھے وہ بڑے نایاب ہوتے تھے. کئی مرتبہ میری دعوت پر ہمارے اسلم فقی صاحب تشریف لائے, ہماری عابدہ انعامدار صاحبہ تشریف لائے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کیمپس میں بھی یوم اقبال کے پروگرام کو متعدد موقعوں پر کیے, اردو کے دوسرے پروگرام کے. تو یہاں تشریف لائی, ان کو دیکھتے تھے, خوش ہوتے تھے. چودھری صاحب خوش ہوتے تھے اور اس کا انعام ہے آج آخری وقت سب سے زیادہ رنجیدہ یوم اقبال کے پروگرام پہ تھے. اور دیکھیے یہ اسے اتفاق کہیے, یہ قدرت انتظامات کرتی ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اپنی بقا کی سبیل خود بخود قدرت کر دیتی ہے, اچھا کام کر لیتے ہیں. تو آج روما خان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم کنڈولنس میٹنگ کریں گے, اس وقت تاریخ کا تعین نہیں کیا, تو پہلے ایک تاریخ متعین ہوئی, پھر کہا نہیں ہم آگے بڑھائیں گے. اور اتفاق سے آج 21 اپریل ہے. 21 اپریل وہ تاریخ ہے جس دن علامہ اقبال کی وفات ہوئی تھی, اور عام طور سے اقبال ڈے اسی دن منایا جاتا ہے. جس دن ہم ان کی سربراہی میں, ان کی سرپرستی میں اقبال ڈے منایا کرتے تھے, اسی دن
ہم ان کی یاد منا رہے ہیں, ان کو یاد کر رہے ہیں, ان کے کارناموں کو یاد کر رہے ہیں. اور ہم دیکھیں اس میں تو یہ سب قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے. اقبال کا شعر ہی یاد آ رہا ہے جو ان پر صادق آتا ہے پورے طور پر, کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی ازل سے رہا ہے قلندروں کا طریق. وہ ان کو جو کرنا ہوتا تو وہ کر لیتے تھے, ان کو جو کہنا ہوتا تو وہ کہہ لیتے تھے. ان کو میں نے یہ تو دیکھا کہ کبھی کبھی ذہنی کمزوری کی وجہ سے کبھی غصہ ہو گیا, کبھی کسی سے کوئی بات کہہ دی, لیکن بغض نہیں پالتے تھے. اور انجمن اسلام کے ذمہ داروں کے خلاف اگر کوئی آواز نکالنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو اس پر پل بڑھتے تھے, اس سے جھگڑا کر لیتے تھے, اس کو خاموش کر دیتے تھے, کہتے نہیں. یہ ان کا مزاج تھا, اس کا حصہ تھا. میں مختلف حیثیتوں سے ان کو دیکھتا رہا ہوں. پہلی خوبی ان میں یہ تھی کہ وہ صاحب بصیرت تھے, صنعت کار تھے, انڈسٹریلسٹ تھے, سرمایہ دار تھے. یہ سب بعد میں وہ ہوئے. ان کے ابتدا مدرسہ سبحانیہ سے ہوئی تھی الہ آباد میں, جو دینی مدرسہ ہے. پھر یہاں مختلف اداروں سے ہوتے ہوئے وہ بمبئی یونیورسٹی میں پہنچے. بمبئی یونیورسٹی سے اسکالرشپ پا کر وہ قاہرہ یونیورسٹی پہنچے. قاہرہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. وہاں رہتے ہوئے وہ جامعہ ازہر میں آنا جانا ان کا ہوتا تھا. وہاں رہتے ہوئے طہا حسین سے مجلسیں ان کی آباد رہا کرتی تھی, چائے پیا کرتے تھے. مایہ ناز ادیب عربی کے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں, دوسری زبانوں کے لوگ بھی جانتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کورٹ کے ممبر رہ چکے تھے, تو ان کا ذوق بہت تربیت یافتہ تھا. اور اسی سائز پر وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے تعلیمی ادارے, ہماری قدیمی لائبریری, ہماری دوسری لائبریریاں, ہماری تقریبات کس طرح کی ہوں. اور اس سلسلے میں کوئی اچھا کام ان کے سامنے آتا تھا تو دل کھول کر اس کی وہ تائید کیا کرتے تھے, اس کی پذیرائی کیا کرتے تھے, کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. تو یہ ایک چیز تھی کہ بہت صاحب بصیرت تھے. دوسرے مخیر بہت تھے. دولت اللہ نے بہتوں کو دی ہے, اس شہر میں بھی دولت مند لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دولت اللہ نے دی ہے تو چاہتے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آ جائے. آدھی زندگی وہ لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے لیے ایک کتاب لکھ دو, میرے ایک مضمون لکھ دو, اس کو کتاب میں شامل کرنا. اور جب کوئی مروتاً لکھ دیتا ہے, کتاب چھپ جاتی ہے, تو پوری آدھی زندگی یہ جتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے مجھ پر یہ لکھا تھا. چودھری صاحب ان چیزوں سے دور تھے. اپنی شہرت کے لیے, اپنے کو مشہور کرنے کے لیے, اپنے کو فیلیسیٹیٹ کرانے کے لیے, اپنا استقبالیہ کروانے کے لیے کبھی انہوں نے توجہ نہیں دی. ہمیشہ کام کی باتوں پر وہ کرتے رہے. وہ بڑی رقم انہوں نے دی تھی اپنی والدہ محترمہ کے نام پر ایک اسکول قائم کرنے کے لیے. آسیہ ریڈیو والا صاحبہ اس کی پرنسپل ہے, ہوم سائنس ڈگری کالج ہے. وہ والہانہ محبت تھی. وہ جب بھی وہاں کوئی فنکشن ہوتا تو آسیہ اس کو بلاتی تھی, چودھری صاحب کو. چودھری صاحب آتے تھے. میں گواہ ہوں کہ وہاں پہ جو نادار طلبہ ہوتے تھے, جو فیس وغیرہ نہیں دے پاتے تھے, تو ان کا مسئلہ چودھری صاحب حل کرتے تھے, اور اس کے ہر فنکشن میں وہاں پہ موجود ہوتے تھے. اور آسیہ ریڈیو والوں کو وہ بیٹی کی طرح عزیز رکھتے تھے, ویسے ہی ٹریٹمنٹ کرتے جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. پھر شانمکا نند ہال میں ایک بڑا فنکشن تھا سیف طیب جی اسکول اور جونیئر کالج کا. وہاں ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب نے اسٹیج پر لا کر ان کو اعلان کیا تھا کہ حاجی صاحب سے انجمن اسلام کو 75 کروڑ یا 100 کروڑ دلوانے میں بہت بڑا کردار چودھری صاحب نے ادا کیا. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر چودھری صاحب نے یہ جرت نہ کی ہوتی, یہ ہمت نہ کی ہوتی, یہ پہل نہ کی ہوتی, تو شاید اس رقم سے انجمن اسلام محروم رہ جاتا. تو مخیر تھے, اپنی جیب سے بھی دیتے تھے, جو ان کے عزیز تھے ان سے دلواتے بھی تھے. وہ ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, بڑا کارنامہ ہے. پھر نفاست پسند بہت تھے. جب وہ کریمی لائبریری میں آئے کہ جو دھول پڑی ہوئی ہے, مٹی آ گئی ہے, تو پریشان ہو جاتے تھے. ہر چیز سلیقے سے رکھی جانی چاہیے, الماری کے اندر بھی اور الماری کے باہر بھی. کرسیاں ادھر ادھر نہ ہو, کتابیں ادھر نہ ادھر نہ ہو, اخبارات نہ پڑھے ہوں, لوگ کرسیاں کھینچ کر بے ترتیبی کے ساتھ نہ بیٹھے ہوں. ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور بول بھی دیتے تھے کبھی کبھی. اور آگے کے زمانے کے لیے
بہت سے منصوبے تھے ان کو صحت سے مجبور تھے. اتفاق سے میری جتنے دنوں ان سے قربت رہی وہ مسلسل ہاسپٹل سے جاتے تھے, ہاسپٹل آتے تھے, یہی معاملہ چلا تھا. تو بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ ان سے باتیں نہیں ہو پاتی تھی. ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میری وجہ سے یا کریمی لائبریری کے کام کی وجہ سے کوئی ان کو تکلیف نہ ہو جائے. بس ان سے پوچھ لیتا تھا, اپنا خاکہ مرتب کر کے پیش کر دیتا تھا اور کہتا تھا یہ ہونا چاہیے. تو کہتے تھے کرو اس کو, وہ بتاؤ. میں پروپوزل بناتا تھا, اس کے اوپر وہ انڈورس کر دیتے تھے, اس کو فارورڈ کر دیتے تھے, اور اس کو پھر میں ظہیر قاضی صاحب کے پاس بھیج دیتا تھا. ظہیر قاضی صاحب جو منظور کر لیتے تھے وہ کام ہوتا تھا, جو منظور نہیں کرتے تھے. ایک کام بھی انجمن کریمی لائبریری میں ایسا نہیں ہوا ہے جس کو ظہیر قاضی صاحب یہ کہہ سکیں کہ وہ ان کی منظوری کے بغیر ہوا ہے. ایک ضابطہ ہے, اس ضابطے کی پابندی ہم نہیں کریں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا. ہم نے اس کی پابندی کی اور اس چیز کے گواہ وہ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں. تیسرے, حق کو بہت تھے. جیسا کہ میں نے شعر پڑھا ہے اقبال کا, ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی ازل سے رہا ہے قلندروں کا طریق. وہ ڈرتے ورتے نہیں تھے, بات بہت صاف کرتے تھے. ابھی آخری دنوں میں میرے انجمن سے جدا ہونے سے پہلے ایک بہت ناخوشگوار واقعہ ہو گیا. بھئی ایک بہت بیمار ذہن قسم کا آدمی جو انجمن کے لیے ہمیشہ لائبلٹی بنا رہا, جس نے انجمن کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اس کی علمی اثاثے کو نقصان پہنچانے کا کام کیا, اس نے ساری حربے جب اختیار کر لیے میرے خلاف, اور جب دیکھا کہ ان کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے, تو اس نے اپنی لڑکی کو پولیس اسٹیشن بھیجا اور میرے خلاف کمپلین کروائی. تو مجھے پولیس اسٹیشن پہ جو کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا, لیکن ایک لیٹر میں نے ظہیر قاضی صاحب کو لکھا, اور وہ آسیہ ریڈیو والا کے کسی فنکشن میں آئے ہوئے تھے, تو اسٹیج پر جا کے میں نے ان کو لیٹر دیا. وہ دیکھا تو وہیں پہ ان کا چہرہ بدل گیا, اور انہوں نے انگریزی میں جو نوٹ لکھا وہ بہت سخت تھا کہ یہ کیا بےہودگی ہے. عبارت ان کی انگریزی میں تھی لیکن مفہوم اس کا یہی تھا. تو باتیں وہ کہتے تھے اور سنتے تھے, اور آدمی کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے. وہ انجمن کے لیے, علمی ادبی اثاثے کے لیے, علمی ادبی تقریبات کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. انسان ہے, بڑھاپا اور کمزوری اور بیماری سب کے ساتھ ہے, لیکن اس بڑھاپے اور اس بیماری اور اس کمزوری کے باوجود ان کے جو عزائم تھے وہ بہت جوان تھے. اتنے جوان تھے کہ دوسروں کے لیے مثال بن سکیں, دوسروں کے لیے روشنی عطا کر سکے. میں ان کو جس اعتبار سے ان کو خراج عقیدت پیش کروں, میں اس کو پیش کرتا ہوں. اور روما خان نے جس محبت کے ساتھ, جس عقیدت کے ساتھ ان کی یاد کو تازہ کرنے کی کوشش کی ہے, جو واقعات بیان کیے ہیں, اس میں ہمارے لیے بھی کچھ اچھے کلمات انہوں نے کہے. وہ میری ذمہ داری تھی, وہ میری ڈیوٹی تھی, وہ میرے مزاج کا حصہ ہے. کریمی لائبریری میں کوئی ایسا آدمی نہیں آیا کہ وہ کوئی ضرورت لے کر آیا ہو اور ہمارے ذریعے وہ پوری ہو سکتی ہو تو ہم نے اس کو نہ کہا. میں اس کو کرتا تھا, بلکہ اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کو بلا لیتا تھا جو کام نہیں ہوتا تھا, بھائی ان سے مدد کرو, یہ کام اچھی طریقے سے ہو جائے. اور وہ لوگ آتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے. اب ہم وہاں نہیں ہیں, لیکن کریمی لائبریری وہی ہے, ظہیر قاضی صاحب وہی ہیں, انجمن اسلام کے ذمہ داران وہی ہیں, اختر رنگون والا صاحب وہی ہیں. میں روما خان کو مشورہ دوں گا کہ آئندہ آپ کو جو بھی ضرورت ہو آپ وہاں جاتی رہیے, وہاں کے ذمہ داروں سے ملتی رہیے, اپنی ضرورت پیش کرتی رہیے. انشاءاللہ آپ کی ضرورتیں آئندہ بھی پوری ہوتی رہیں گی. اور یہ پخ نکالنے والے اور زنانی حرکتیں کرنے والے, اور ادھر لیٹر لکھ دیا اور ادھر شکایت کر دیا اور ان کو یہ کر دیا, یہ اپنی موت اپنی زندگی میں مر جاتے ہیں. یہ کئی بار مرتے ہیں. یہ سب سے بری موت انسان کی وہ ہے کہ وہ خود اپنی نگاہ سے گر جائے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نگاہ سے گر چکے ہیں. چودھری صاحب سرخرو ہیں اور سرخرو رہیں گے. میں ان کے افراد خاندان سے, ان کے پسماندگان سے, ان کے وابستگان سے, انجمن اسلام کے ذمہ داران سے تعزیت کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے, اور جو صدقہ جاریہ کا کام انہوں نے شروع کیا تھا وہ جاری رہے ان کے انتقال کے بعد. انسان مر جاتا ہے, سب کو مر جانا ہے, ہمیں بھی مرنا ہے. چودھری صاحب چلے گئے, کل من علیہ فان, ہمیں کل جانا ہے. ہر سانس ہر لمحہ ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ چوکٹے قبر کے خالی ہیں, انہیں مت بھولو, جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. چودھری صاحب چلے گئے دنیا سے,
لیکن جو ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, ان کو بھی جانا ہے. وہ جا کے اللہ پاک کے سامنے اپنا حساب دیں گے. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اپنا حساب دینا ہے, کیا کیا ہے ہم نے وہاں یہ بتانا ہے. تو ہم سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, کوئی کوتاہی ہوئی ہے, تو ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے. جنہوں نے اچھا کام کیا ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اعتراف, احتساب اور اپنی غلطیوں کا اعتراف, یہی زندگی ہے. اسی پہ انسان کی بقا کا, انسان کی سرخروئی کا دار و مدار ہے. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, دل کی گواہی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چودھری صاحب کے ساتھ اللہ رب العزت بہت اچھا معاملہ کرے گا. شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ شمیم طارق صاحب. اس میں کوئی شک نہیں, انجمن اسلام کی جو کریمی لائبریری ہے وہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے. سر جب میں وہاں پہ جاتی ہوں نا, مجھے بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے. وہاں پہ وہ بیٹھنے کا وہ جو چیئرس ہیں, وہ جو انوائرمنٹ ہے, اٹ از جسٹ ونڈرفل. وہاں پہ بیٹھو, وہ چیزیں اور بک لے کے پڑھو تو ایک الگ ہی مزہ آتا ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آگے میرا پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہوگا, اور اللہ کی رحمت ہوئی اور اللہ نے چاہا تو میں انجمن اسلام کے کریمی لائبریری پہ بھی کچھ نہ کچھ لکھوں گی. یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں کچھ کروں, کیونکہ ایک کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنس ہوتے ہیں, اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جائے, اور وہ چیز جگہ سے جو چیز ملتی ہے وہ بہت بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے. میری گائیڈ وہ بھی بہت خوش ہیں کہ ہم اردو جرنلزم پہ کچھ کر رہے ہیں اور ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں, اور اس میں انجمن اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. اگر میں اگین ایک بار اناؤنس کر دوں, کیونکہ میسج آیا تھا, میرا ٹاپک ہے ایوولوشن اینڈ رول آف اردو نیوز پیپر ان بامبے پریسیڈنسی فرام 1857 to 1914. یہ میرا ٹاپک ہے. رجسٹریشن بھی ہو چکا ہے, اب میرا فرسٹ ڈرافٹ اسٹارٹ ہوا ہے, تو سب سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. آپ تمام حضرات نے میری, شمیم طارق صاحب کی اور ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب کی باتیں سنی. ہم سب چودھری صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں, اور چودھری صاحب کے خاندان والوں کے علاوہ انجمن اسلام سے بھی تعزیت کرتے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. اس دعا کے ساتھ میں اس کانڈولنس میٹنگ کے ختم ہونے کا اعلان کرتی ہوں. شکریہ, بہت بہت شکریہ.